ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا۔ آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان مسواک یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ کیا روزے کی حالت میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ یا چیک اپ کروا سکتے ہیں؟ جی ناظرین، ہم نے ابھی سوالات دیکھے، آئیے اب ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، پہلا جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ رمضان میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کر سکتے ہیں، تو یہاں مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ بھی کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ کریں، مسواک کریں یا آپ کوئی ماؤتھ واش بھی کریں، جب تک حلق میں کوئی چیز نہ جائے۔ اور اللہ پاک تو کہتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آگے ابھی روزے دار کی مرضی ہے کہ وہ اگر پریشان ہے یا منہ سوکھ رہا ہے یا کچھ بھی، تو وہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ اب کھانے پینے مطلب یہاں سے آگے کچھ نہیں جانا، حلق کے نیچے نہیں کوئی چیز اتارنی ہے، کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اور اگر ہم کھائیں پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاط کی بات اصل میں یہ ہے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جائے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھی دانتوں کی صفائی کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو، کہ لوگ اس سے ایک جو ناگواری پیدا ہوتی ہے بو کا رہنے سے، منہ میں ایک بو خاص طرح کی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر چونکہ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اگر مسواک کرتے ہیں یا پیسٹ کرتے ہیں تو منہ میں ذائقہ آتا ہے، تو لوگوں کو اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر بالکل ہی سپرفیشلی کر کے تھوک دیا جائے اور پھر اچھی طرح زبان صاف کی جائے، ورنہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حلق میں فلیور ضرور آتا ہے۔ ہاں، فلیور آتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، تو اس سے عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی چونکہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں جا رہی، صرف فلیور منہ میں آنے سے یہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر حلق میں نہ جانا ہو تو سادے پانی سے کلی بھی کر سکتے ہیں؟ کلی بھی کر سکتے ہیں، وضو میں تو وضو جو کرتے ہیں، وضو میں کرتے ہی، تو منہ میں اگر کوئی چیز ڈالی ہے اور باہر پھینک دی ہے تو اس میں کوئی تھوڑی سی فریش فیلنگ ہو جاتی ہے، جیسے منہ دھویا، بار بار دھوتے ہیں ہم گرمی میں، کلی بھی کر لی تو۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسواک تو چونکہ حضور نے کی ہے اور اس لیے وہ یہ فرض ہے، یہ تو ٹھیک ہو گئی، اور فرض ہونے کی بات بھی بحث بھی کرتے ہیں۔ لیکن چلے روزے کی حالت میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو حضور نے چونکہ مسواک کی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک تو کی جا سکتی لیکن پیسٹ نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں مسواک اور پیسٹ میں صرف زمانے کا فرق ہے۔ مسواک ہی ہے، اس کی شکل ذرا مختلف ہو گئی ہے، اب ایک مصنوعی برش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسواک آپ کر لیں، پیسٹ کر لیں، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور منہ میں ذائقہ آنے سے روزے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ صحیح ہے۔ تو اگلا سوال تھا کہ جی ڈینٹل ٹریٹمنٹ، مطلب دانتوں کا کوئی ہم نے ٹریٹمنٹ کرانا ہو، ڈاکٹر کو اگر دکھانا ہو اور دانتوں پہ کام ہونا ہو، کیا وہ ہو سکتا ہے روزے میں؟ اور چیک اپ اگر کرانا ہو تو یہاں مجھے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہیں اسپیشلی ان کو ٹائم چینج کر لینا چاہیے رمضان شریف میں، تاکہ افطار کے بعد کنوینئنٹلی کسی قباحت کے بغیر، کسی سوچ کے بغیر لوگ ان کے پاس آ سکیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایمرجنسی نہ ہو تو ڈینٹل ٹریٹمنٹ تو میرا خیال ہے روزے میں نہیں کرانا چاہیے، احتیاط ہی برتنی چاہیے؟ اگر تو دیکھیں، اگر اس کے ٹریٹمنٹ کے طریقے میں اس کا اندیشہ ہے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز چلی جائے گی، اگر وہ اس طرح کی کوئی دوا ڈالتے ہیں یا اس طرح کو کوئی سپرے کرتے ہیں، وہ فلیور ضرور آتا ہے، بہت سٹرونگ دوا ہوتی ہے، فلیور بھی آتا ہے، اور جب وہ پچکاری مارتے ہیں ایک تو ہوا کی اور ایک وہ کلیننگ ساتھ کے ساتھ کرنے کے لیے، سکشن کے لیے بھی، اور پانی جب مارتے ہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ قطرہ گیا کہ نہ گیا، مطلب آپ جتنے محتاط اور کانشیس بھی رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے مسوڑوں سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، آپ کہیں جی میرے گمز بڑے سٹرونگ ہیں کہ بلیڈنگ نہیں ہوگی، مگر ہو جاتی، فرض کریں کوئی اوزار ہی لگ جاتا ہے، جی جی، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا اپنے آپ کو ٹینس کرنے والی بات ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ افطار کے بعد ہی کیا جائے، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ آپ کو جانا ہی پڑ گیا ہے، تو آپ احتیاط کے ساتھ اگر کروا لیں تو امید ہے کہ فرض کریں کوئی پس وغیرہ پڑ گئی ہے، آپ کو صبح نہیں پتا تھا، شام تک ایگریویٹ کر گئی ہے، تو وہ تو آپ نکلوائیں گے نا، کروائیں گے، وہ ٹھیک ہے ایمرجنسی کی صورت۔ لیکن اگر ریگولر چیک اپ فرض کریں آپ مہینے یا 2 مہینے بعد کراتے ہیں، وہ رمضان میں ہی آ گیا، روزے میں ہی آ گیا، تو میرا خیال ہے وہ چیک اپ جو ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے افطاری تک۔ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی بات نہیں لگتی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جی بولا، اور پھر اگر اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی چیز حلق کے نیچے چلی جائے گی پھر تو احتیاط ہی کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی، ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ بھئی ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ، اپنا اپنا دائرہ ہے،
لیکن بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہوئے اصل میں صرف وقت گزاری کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو سمجھ کا پہلو ایبسنٹ ہے، سمجھ کا پہلو ایبسنٹ ہے، اور ہم صرف اپنا وقت کاٹنا چاہتے ہیں، جس کو ٹائم کل کرنا کہتے ہیں، اور اس کو آگے لے کے جانے کا بھی جو ہے وہ پروگرام ذرا بیچ میں نہیں ہے. تو رمضان کے مہینے سے یہ مناسبت نہیں رکھتی بات کہ رمضان کے مہینے میں ذرا کلنگ نہ کریں. ہاں ذرا سیریس رکھنا چاہیے معاملے کو، کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. علم کے اعتبار سے بہتر بنانا بھی مطلوب ہے، عمل کے اعتبار سے بہتر بنانا بھی مطلوب ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی پیش نظر ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنا بھی پیش نظر ہے. تو سارے حوالوں سے ہم اگر کوئی چیزیں پڑھتے ہیں، اپنے مطالعے کو بہتر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہ رمضان کے مقصد کے مطابق ہے. لیکن اگر ہم صرف ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کو اسراف کرنا چاہتے ہیں، وقت کا طالب اسراف صاحب ویسے اگر مذاق کے علاوہ یہ بات دیکھی جائے تو آپ بتائیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہم زندہ رہیں تو ہمیں 11 مہینوں کے بعد ملتا ہے، جی. ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا. تو آیا اس میں ہم افورڈ کرتے ہیں کہ ہم وقت گزاری کر کے وقت میں سے نکل جائیں؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اصل میں لوگوں نے، چونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمارا ذہن ہی نہیں اس طرف ہوتا کہ بھی اس مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ یہاں اٹھا تک میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے رمضان سے پہلے آخری ہفتے میں کہ نہیں بھی آج کل نا موویز دیکھو، اب ساری اکٹھی کرتے ہیں رمضان میں دیکھیں گے، تو اس وقت کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ اتنا لمبا دن، کھانا بھی نہیں ہے تو کرنا کیا؟ مطلب میرا ہے کہ جو سب سے پہلے اس تربیتی مہینے میں کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا انداز بدلیں، اپنی سوچ کا ڈائریکشن بدلیں، اور پہلے سے ذہن بنائیں جی. کہ بھی اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کیا کرنا ہے، نہ یہ کہ اس مہینے کو گزارنے کے لیے کیا کرنا نہیں ہے. اور پھر اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم مزید پیچھے چلے جائیں، مزید پیچھے تاریخ چلے بن جائیں. جائیں. بالکل. اور ہم نے پانے کی بجائے اپنا نقصان کر لیا ہو، ہم نے فائدہ پانے کی بجائے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور اپنا نقصان کر لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی طالب صاحب، گفتگو تو ابھی مجھے لگتا ہے کرنا چاہیں تو کئی گھنٹے کر سکتے ہیں، مگر پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے تھے رمضان اور قرآن پاک. رمضان قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے اور باقی کتب. اب یہاں پہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو گئی ہوگی کہ باقی کتب کو ہم نے قرآن کی روشنی میں لے کے کیسے چلنا ہے. ممانعت کسی چیز کی نہیں ہے، مگر اپنا قبلہ سیدھا، اپنا سوچ سیدھی، اور ان سے ہم نے لینا کیا ہے. یہ اگر نظریہ ہمارے دماغ میں ہوگا تو ہم کوئی بھی چیز دیکھیں گے، آیا وہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہو جس میں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہوں، ڈاکیومنٹریز ہیں، دینی پروگرامز ہیں، کوئی کیسٹ پہ ہم قرآن پاک سنتے ہیں، کوئی ہم لیکچر سنتے ہیں، یا ہم کتب کے حوالے سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. خیریت سے رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. رمضان کے بابرکت موقع پر